باقی نماز کے مسائل چل رہے تھے. جب ہم آتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے اور امام جو ہے آخری رکعت میں ہوتا ہے، اگر ہم آخری رکعت میں مل جاتے ہیں تو ہمارے کچھ حضرات کچھ نوجوان یہاں دو غلطیاں کرتے ہیں. اب ہم آخری رکعت میں مل جاتے ہیں، اب ہماری ایک رکعت امام کے ساتھ ہو گئی، اور کیونکہ ہم امام کی آخری رکعت ہوتی ہے تو اس میں ہم کو اتحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے. امام کی آخری رکعت ہوتی ہے، ہماری پہلی رکعت ہوتی ہے کیونکہ ہم آخری رکعت میں آ کے ملیں، تو وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے. جب امام سلام پھیرتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو جب امام سلام پھیرتا ہے تو دوسرے سلام پہ کھڑا ہونا چاہیے، پہلے سلام پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جب امام اپنی نماز میں مکمل نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنی آگے نماز شروع کریں گے. دوسری جو ہے سلام جو جب امام پھیر لے گا اس وقت ہم کھڑے ہوں. تو اس کے بعد ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رکعت تو پہلے جو ہم نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، ہم نے اتحیات میں تو ہم بیٹھے ہیں، اب اس رکعت میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس میں ہم تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اب یہ کون سی رکعت ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. ایک ہم نے امام کے ساتھ رکعت پڑھی ہے اور ایک یہ جو ہم دوسری اب پڑھی ہے، تو ہماری یہ دوسری رکعت ہے اور نماز کی ہر دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب ہم جب ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اگرچہ ہماری علیحدہ پہلی رکعت ہے لیکن ایک امام والی ایک ہماری جو ہم اب علیحدہ پڑھ رہے ہیں یہ اب دوسری رکعت ہے، تو ہم کو اس رکعت میں بھی اتحیات میں بیٹھنا پڑے گا. جیسے آپ مغرب کی نماز لے لیں کہ اگر مغرب کی نماز میں کوئی آدمی آخری رکعت میں آ کے ملتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ امام آخری رکعت پڑھ لے اتحیات میں بیٹھا ہو، وہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی، رکوع سے پہلے آ کے مل جاتا ہے آخری رکعت میں. اب اس رکعت میں بھی اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب کی وہ آخری رکعت ہوتی ہے، ہمیں بھی بیٹھنا پڑتا ہے. اب جب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم اتحیات میں بیٹھیں گے کیونکہ ہماری وہ دوسری رکعت ہوگی. اب مغرب کی جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے کیونکہ وہ ہماری آخری رکعت ہوگی تو اس میں بھی ہم اتحیات میں بیٹھیں گے. تو مغرب کی نماز وہ واحد نماز ہے، اگر ایک رکعت ہم رہ جائیں تو تینوں رکعتوں میں اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.